الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آیا کہ یہ ذکر کرنا کیسا ہے؟ تو آتے ہیں حدیث پاک کی کتاب مسلم شریف کی طرف۔ سامعین کرام، یہ مسلم شریف ہے، جلد پہلی آپ کے سامنے ہے، کتاب المساجد اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ تو ایک باب بنایا، باب الذکری بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب۔ اس کے تحت امام مسلم علیہ الرحمہ چند حدیث مبارکہ لائے، تو ان میں سے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ آخری سطر میں دیکھ لیں، ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الامام من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کرنا، رفع الصوت بالذکر، کہ بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جس وقت فرض نماز سے سلام پھرتے ہیں، کہ فرض نماز ختم کرنے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہی تھا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بلند آواز سے ذکر کرتے نماز کے بعد تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے، کہ جماعت ہو گئی ہے۔ سامعین کرام، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، اب خود فرما رہے ہیں کہ جب یہ ذکر کرتے تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ نماز ہو گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھا۔ اور حدیث پاک بھی دیکھ لیتے ہیں، اوپر لکھی ہوئی ہے، ما كنا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بالتکبیر، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ختم کرنا صرف اس سے پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تکبیر پڑھتے تھے۔ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ چکے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ آگے دیکھ لیں، امام مسلم علیہ الرحمہ نے ایک ورقے بعد، ایک صفحہ بعد، اللہ اکبر، یہ پھر ایک باب بنایا ہے، باب استحباب الذکر بعد الصلاۃ و بیان صفتہ، کہ نماز کے بعد ذکر کرنا مستحب ہے، اس کا باب۔ سامعین کرام، یہ دیکھیں اس باب کے تحت کتنی حدیث مبارکہ لائے، یہ تمام حدیثیں ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا، تقریباً 20 ایک روایتیں ہیں، اس سے بھی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پورا صفحہ اسی باب پر ہے، باب استحباب ذکری بعد الصلاۃ۔ آگے چلے آئیں، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی پورا صفحہ اسی بات پر ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا مستحب ہے۔ آگے چلے آئیں تو یہ بھی وہی باب چل رہا ہے، ابھی یہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اس تقریباً 20 یا 21 روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک بیان کر دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ یقول، آپ فرماتے تھے، ہر نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے، یقول فی دبر کل صلاۃ حین یسلم، جب سلام پڑھتے تو ہر نماز کے بعد یہ کہتے تھے، کلمات آپ کے سامنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ،
پھر آگے پڑھتے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن۔ پھر پڑھتے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ وقال، اور آپ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلل بہن فی دبر کل صلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہی ذکر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جیسے اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر ایک ہی حدیث مل جاتی تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر تھی، لیکن یہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ۔ باب استحباب ذکر بعد الصلاۃ کے اندر تقریباً 20 ایک روایتیں لائیں، یا اس سے بھی کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں، تقریباً زیادہ ہی ہیں، 20 سے کم نہیں ہے، حدیثیں لائیں۔ اس سے پہلے بھی باب ہے، باب الذکر بعد الصلاۃ، کہ صلاۃ کے بعد ذکر کرنا۔ ٹھیک ہے جی، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔